اگلے پیراگراف میں مولوی عبدالحق بتاتے ہیں مروت کے پتلے تھے۔ حالی کا ایک اور وصف، ایک اور خوبی بتا رہے ہیں کہ حالی جو تھے وہ مروت کے پتلے تھے، لحاظ والے تھے، اخلاق کا پیکر تھے، بھلے مانس تھے، بے حد خوش اخلاق تھے، بہت سخی اور فیاض تھے۔ یعنی جب تک خاص مجبوری نہ ہوتی کسی کی درخواست رد نہیں کرتے تھے۔ کوئی شخص ان کے پاس کوئی درخواست لے کے آ گیا، کوئی ضرورت لے کے آ گیا، کوئی بات ان سے کہہ دی تو وہ انہوں نے رد نہیں کرنی ہوتی تھی، اس کو انکار کر ہی نہیں سکتے تھے، علاوہ کسی ایسی مجبوری کے کہ اس وقت کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ شخص کی مدد نہیں کر سکتے، اس کی بات مان نہیں سکتے، اس کی درخواست قبول نہیں کر سکتے، تو صرف مجبوری کی صورت میں، انتہائی مجبوری کے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو تب وہ انکار کرتے تھے۔ وقت بے وقت لوگ آ جاتے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے۔ یعنی ایک تو یہ کہ یہ دیکھیں، اسلام نے تو ہمیں ہر چیز کا قاعدہ قانون اور طریقہ بتایا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جانے کے، کسی سے ملنے جانے کے اوقات ہیں، ان اوقات کا خیال رکھا جائے اور بے وقت جا کے کسی کو پریشان نہ کیا جائے۔ مثلا دوپہر کا وقت آرام کا وقت ہے، رات کا وقت آرام کا وقت ہے، اس وقت میں ہم کسی دوسرے کے گھر جا کے اس کو پریشان نہ کریں، اسے ڈسٹرب نہ کریں۔ اور دوسرا اخلاقی اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے اجازت لے لی جائے، وقت لے لیا جائے کہ ہم کس وقت آئیں، ہم آ جائیں یا نہ آئیں، اور دوسرا یہ کہ کس وقت آئیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اس بات کا عموماً خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہاں بھی یہ مولوی عبدالحق بتا رہے ہیں کہ لوگ بے وقت، یعنی یہ دیکھے بغیر کہ یہ ان کے آرام کا وقت تو نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا وقت تو نہیں ہے، یا ان کے کسی اور کام کا وقت تو نہیں ہے، وہ آ جاتے تھے اور فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے۔ اور آ کے ایک تو ہوتا ہے نا، کوئی کام کی بات کرتے ہیں، ان سے کچھ سنتے ہیں، ان سے کوئی بات کرتے ہیں کام کی نہیں، وہ بیکار قسم کی باتیں کرتے تھے، کوئی خاص مقصد بھی نہیں ہوتا تھا آنے کا، اور اپنا بھی وقت ضائع کرتے تھے، ان کا بھی وقت ضائع کرتے تھے وہ۔ لیکن حالی کا کیا رویہ ہوتا تھا، وہ بیٹھے سنا کرتے، یعنی وہ فضول اور بیکار باتیں بھی کرتے تو حالی خاموشی سے سنتے رہتے تھے، لیکن محض دل آزاری کے خیال سے یہ نہ ہوتا کہ خود اٹھ کر چلے جاتے۔ یعنی دو طریقے ہیں نا کسی کو بیکار باتوں سے روکنے کے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کے ہی چلے جائیں، نہ آپ وہاں بیٹھے ہوں گے، نہ کوئی باتیں ایسی کرے گا، یا کنایتاً اشارتاً کوئی ایسی بات کہتے کہ لوگ اٹھ جاتے، یا ان کو اشارے کنائے میں، باتوں میں طریقے سے ان کو یہ سمجھا دیتے کہ جی یہ باتیں تو کوئی اتنی اہم نہیں ہیں، پھر کسی وقت کر لیں گے، اب مجھے کوئی کام ہے یا میرے آرام کا وقت ہے، آپ کو تشریف لے جائیں، پھر کسی وقت آ جائیں۔ نہیں، اس طرح کا کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی جواز نہیں پیش کرتے تھے۔ حیدرآباد کے قیام میں میں نے اس کا خوب تماشا دیکھا۔ یعنی یہ محض سنی سنائی بات نہیں ہے، مولوی عبدالحق کہہ رہے ہیں کہ جب میں حیدرآباد میں مقیم تھا، وہاں رہتا تھا، تو یہ بات میں نے خود دیکھی، اس کا تماشا کیا، اس کو دیکھا، میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ لوگ وقت بے وقت آتے تھے، فضول اور بیکار باتیں کرتے تھے، ان کا وقت بھی ضائع کرتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے، کوئی کام کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن حالی کبھی بھی نہ تو خود وہاں سے اٹھ کے جاتے تھے اور نہ ہی ان کو یہ کہتے تھے کہ جی آپ تشریف لے جائیں، یہ کوئی اتنی اہم بات تو نہیں ہے، پھر کسی وقت کر لیں گے یا نہ کریں۔ یہی مروت اور لحاظ کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو بالکل یعنی انکار ہی نہ کرے، یہ سوچ کر کہ لحاظ اگر یعنی یہ بد لحاظی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو میری اس بات سے، مجھے پریشانی اٹھانا پڑے تو کوئی بات نہیں، کسی دوسرے کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہو، کہیں اس کی توقعات کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے اور وہ پریشان جائے۔